قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرکین۔ بڑا ہے اونچا رتبہ، بڑی اعلی شان ہے، بڑا ہے اونچا رتبہ، بڑی اعلی شان ہے، بڑا ہی جلیل القدر وہ انسان ہے۔ نام یارو ابراہیم خلیل الرحمن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تمہیدات، یکتائی، بڑھائی، شہنشاہی اللہ جل جلالہ کے لیے جو خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر ہے۔ درود و سلام جناب محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پہ۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح زمین پہ بے شمار انبیاء آئے، رسول آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی دعوت اپنے اپنے طریقے سے، انداز سے لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا۔ کچھ نبی ایسے تھے جن کے اوپر چند لوگ ایمان لائے، اور رب تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ میرے انبیاء ایسے بھی تھے جو قیامت کے دن اکیلے آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر ایمان لانے والا، ان کی بات ماننے والا، ان کی ساری زندگی میں کوئی بندہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ ان نبیوں میں سے جنہوں نے دعوت دی، لوگوں تک پیغام پہنچایا، پھر ان تمام انبیاء میں سے کچھ نبی سحر فرشت ہیں، کچھ نبیوں کا مقام اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند و بالا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو اپنا خلیل بنایا، ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں کا نمونہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی برداشت کا پیغام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انسان کو ساری زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد کریم مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، تیری کتاب بڑی مقدس ہے، اعلیٰ ہے، اس کے اندر میرے پیارے سونے ابراہیم کا بھی تذکرہ کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچا نبی تھا، ابراہیم یکسو تھا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میں نے تیری طرف وحی کی ہے کہ تو ابراہیم کے دین کی پیروی کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا دین بڑا بلند ہے، سب نبیوں کو پیغام ملا تھا۔ اگر آپ کی زندگیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اپنے اپنے طریقے نہیں چلانے، اپنے اپنی سوچیں نہیں چلانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔
اور اسی نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں انتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے دین کی آپ نے پیروی کرنی ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے ابراہیم کے دین کے۔ کیوں؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے باپ کا نام آزر ہے، نمرود کا وزیر خاص ہے، صرف بتوں کا پجاری نہیں بلکہ گھر میں بت بناتا تھا، بازار میں جا کے فروخت کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کا پجاری نہیں، بت فروخت کرنے والا، بت بنا بنا کے بیچنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے باپ سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے کرتے ہیں، سمجھانا شروع کیا۔ آج کل ہر بندہ باہر بہت بڑا مفتی ہے، اپنے گھر کے حالات پوچھو۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا۔ قصہ کہانی ہر سال ہم سنتے ہیں، ان مہینوں میں ہر سال سیرت ابراہیم سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ آؤ آج کچھ سیکھ کے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے۔ اللہ اکبر، میں سمجھانا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی سب سے پہلے اپنے باپ کو۔ میں ساری دنیا کو نمازی بنانا چاہتا ہوں، ہماری اولادیں نمازی نہیں بنتی، بندہ ساری زندگی ساری دنیا کو نمازی بنانا چاہتا ہے، اپنا ابا مسجد کے اندر کبھی نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، سیرت ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کسی چیز میں کسی بات میں یہ آپ کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، باپ مشرک ہے، بتوں کا پجاری ہے، لیکن پھر بھی طریقہ کیا ہے؟ یا ابتی، اے میرے سونے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ ادھر اولاد والدین سے ایسے بولتی ہے کہ باپ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے، یار منڈا بڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، باپ مشرک ہے، اپنے دین پہ بھی نہیں ہے، پھر بھی باپ کا عدم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، ابا جان میری اتباع کر لیجئے، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اہدیک صراطا سویا، یہی سیدھا رستہ ہے، اسی کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، باپ کو بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، رحمان کا کھلا دشمن ہے شیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ پتہ چلا اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے گا وہ شیطان ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اللہ اکبر، آگے کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان باتیں اس لیے نہیں کر رہا، کوئی مجھے ذاتی مفاد نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آن پہنچے، اللہ کی طرف سے آپ پہ پکڑ ہو جائے، فتکون للشیطان ولیا، اس حال میں اللہ کی پکڑ ہو کہ آپ شیطان کے دوست ہوں، شیطان کے پیروکار ہوں، اس کی عبادتیں کرنے والے ہوں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور بات کوئی نہیں ہے۔ اتنے پیارے انداز سے دعوت دی۔ جب دعوت دی جاتی ہے نا، جب لوگ کسی کو اچھے کام کی دعوت دی جاتی ہے، آگے سے پھر اس کا رد عمل برا ہی آتا ہے، آگے سے اس کو ٹارچر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس نے میری مخالفت کی۔ آگے سے باپ کہہ رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہندہ ابراہیم میرے خدا ہوں تو منہ موڑ دے، میری مخالفت کر رہے ہو، میرے خلاف چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔
اراغب عن آلیتی یا ابراہیم، میرے بتوں سے تو منہ موڑتا ہے، تجھے بتا دوں لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، اگر تو رکا نہ، تجھے رجم کر دوں گا اور سنسار کر دوں گا، اور تو مجھے چھوڑ کے ادھر سے چلا جا، واہجرنی ملیا، ادھر سے جا، چلے جا، دفع ہو جا۔ آگے سے باپ کا یہ انداز ہے، اور لیکن پھر بھی کہتے ہیں ابا جان اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست دکھا دے۔ لمبی تفصیلیں ہیں، جانا نہیں چاہتا، آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کو سمجھایا، باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر قوم کے پاس آ جاتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اے میری قوم آپ ہی سمجھ جاؤ، حجت پوری کرنا مطلب ہے، آپ کے بس میں نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا تھا آپ کے بس میں نہیں ہے آپ ان کو دین پہ چلائیں یا نہ چلائیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، پیغام پہنچانا، آپ پیغام پہنچائیں، آگے بڑھے، آگے میرے رب کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، قوم کے پاس آ گئے، آ کے قوم کو پیغام دے رہے ہیں۔ قوم سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والی قوم، ان کی پوجا کرنے والی ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کو سجدے ریز ہونے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے میری قوم، تم ان پتھر اور لکڑ کی مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ان کی عبادتیں کیوں کرتے ہو، ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ بڑا پیارا سوال تھا۔ اللہ اکبر، آج بھی کسی کو کہو بھائی دیندار ہو آپ، بچے کی شادی کر رہے ہو، اس پہ ڈھول ڈھمکے کیوں کرتے ہو؟ ساتھ ساتھ میں معاشرے کا ٹچ دوں گا۔ خالی ابراہیم کی سیرت یہ نہیں کہ سنو، عزم کرو، قربانیاں کرو، چھوڑ دو۔ کسی کو کہو بچے کی شادی پہ ڈھول ڈھمکا کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے برادری ناراض ہو جائے گی نہ کیا تو۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام قوم سے پوچھتے ہیں ان کی عبادتیں کیوں کرتے ہو؟ آگے سے جواب ملتا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وجہ اور کوئی بھی نہیں، صرف ہے اسی اپنے وڈیاں نو ایسے دے پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی شروع ہو گئے۔ جواب یہی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں جواب یہی ہے۔ بہت سے کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری برادری میں کیے جاتے ہیں، بہت سے کام میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں میری برادری میں اس کو، میرے کنبے قبیلے میں نہیں کیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے حرام، میرے معاشرے میں نہیں کھائی جاتی، میں اس لیے اس کو نہیں کھاتا۔ اگر حرام سمجھتے ہوتے تو حرام تو میرے رب نے شراب بھی کی ہے، شراب معاشرے میں چلتی ہے، اللہ نے سود بھی حرام کیا ہے، سود سب کھاتے ہیں۔ تو جی میں خنزیر نہیں کھاتا، تو رب کی حرام کردہ نہیں سمجھتا، تو اپنے معاشرے کی حرام کردہ سمجھتا ہے۔ مزاج کا دین ہے، سماج کا دین ہے، اور رب کائنات کے دین پہ عمل کرو، رب کے دین پہ چلو، رب کے دین کو اپنا دین سمجھ کے اس پہ عمل کرو۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام آگے سے قوم کے اوپر کاری ضرب لگاتے ہیں، یہ نہیں کیا، پیار محبت کی باتیں کوئی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں۔ آگے سے سبحان اللہ، قربان جاؤں، آگے سے ابراہیم کہتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تسی بھی تاڑے پیو دادے بھی سارے واضح گمراہی پہ ہیں، سب گمراہ ہیں، آپ بھی، آپ کے باپ دادا بھی، سب گمراہ ہیں۔ کاری ضرب لگائی، ان کا عقیدہ پاس کر کے رکھ دیا، قوم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعوت کا نیا انداز، دعوت کا نیا طریقہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام معاشرے میں آتے ہیں، بعض مفسرین ادھر لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک غار میں ہوئی تھی، ادھر سے نکلے تو بہرحال جیسے بھی ہے، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں
کہتے ہیں سورج چاند ستاروں کو دیکھا، چاند آیا، بڑی روشنی ہے، چمک دھمک ہے، بڑی خوبصورتی ہے، کہا ذا ربی، یہ میرا رب ہے، میں اس کی پوجا کروں گا۔ قوم خوش ہو گئی، چلو ابراہیم نے کسی کو تو رب مانا۔ چاند غروب ہوا، چاند ختم ہوا، اپنی چمکے دمکے لے کے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں جو ختم ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ دن ہوا، سورج نکل آیا، بھائی سورج کی بڑی روشنی ہے، سارے اندھیرے ختم ہو گئے، ساری روشنی روشنی ہو گئی۔ کہا ہاذا ربی، بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے، یہ میرا رب ہے۔ سورج غروب ہوا، روشنیاں ختم ہوئیں، کہا میرا رب سورج بھی نہیں ہو سکتا۔ رات ہوئی، بہت سے ستارے نظر آنے شروع ہوئے۔ ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام یہ میرا رب ہے۔ سورج ستارے ختم ہوئے، کہا نہیں یہ تو ختم ہو گئے، جو فنا ہو جائے، جو ختم ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی پوجا کیوں کروں، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں جو دنیا سے چلا جائے، جس کا دنیا میں وجود باقی نہ رہے، جو خود نہ سن سکے، میں اس کو اپنی کیوں سناؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر دعوت دی، قوم کو پیغام دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنے رب کی طرف چہرہ اٹھاتا ہوں، اللہ اکبر، جو اکیلا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس اکیلے نے زمین و آسمان بنائی ہے، میں اسی کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتا ہوں۔ رب کی دعوت دی، رب کا پیغام دیا، قوم کو سمجھایا، قوم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم پھر بھی سمجھتی نہیں ہے۔ چند لوگ ساتھ ملے ہیں ابھی، اللہ اکبر، ادھر سے قوم کو کہیں جانا پڑ گیا، کچھ کہتے ہیں میلے وغیرہ پہ گئی، بہرحال کس طرح بھی ہوا، اللہ اکبر، قوم کے بت قدے میں چلے گئے، جہاں انہوں نے طرح طرح کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا۔ آج بھی کہتے ہیں ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ معذرت کے ساتھ میں معاشرہ ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، انہوں نے طرح طرح کے بت بنا کے رکھے ہیں، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ ہمیں کھانے دیتا ہے، یہ دیتا ہے۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں برکت کے لیے۔ بابا جی دے نام دا چڑھا واہ واہ چڑھیا، اللہ اکبر، ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں طرح طرح کے، کہ اس کے ساتھ ہمیں اور ہمارے کھانوں میں برکت پڑ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت قدے میں جاتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، اے طرح طرح کے کھانے آگے پڑے ہیں، الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو، اس کو چیک کیوں نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، مالکم لا تنطقون، اور نہ تم کوئی باتیں کرتے ہو، اللہ اکبر۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم نے مارنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ان کا ایک بڑا تھا جس کو سب سے بڑا بنا کے رکھا تھا، یہ سب چیزوں کا والی وارث ہے، یہ ہماری سب باتیں پوری کرتا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ قصہ کہانی نہیں، رب کے قرآن کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کندھے پہ کلہاڑی رکھی اور چل دیے۔ قوم آئی، آ کے دیکھا یہ حشر کس نے کیا، ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کس نے کر دی، کون بدبخت ہے جس نے ساڈے بابے دی قبر توڑ دی، اللہ اکبر، یہ کون شخص ہے جس نے ہمارے خداؤں کو اس طرح کا حال کر دیا۔ بھائی جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا، وہ آپ کی حفاظت خواب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کی توہین کرتا ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہتے ابراہیم یہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ بڑا چودھری بیٹھا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے۔ خاموشیاں چھا گئی، ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ابراہیم
تو جانتا ہے یہ تو بات بھی نہیں کرتے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نہیں کرتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، پھر لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، کہتے بھائی تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم اس کے پیچھے ہی کیوں چلتے ہو جو تمہارا کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ ڈل جاتا ہے، اس کو دلیلیں دے، اس کو قرآن سناؤ، اس کو حدیثیں بتاؤ، اس کے پاس نبی علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو مکہ کے مشرک ہی رہیں گے، وہ کبھی بھی آقا کی بات نہیں مانتے۔ جس نے بات نہ ماننی ہو اس کو دلیلیں کسی کام کی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس گستاخ کو جلا دو، اس کو ختم کر دو۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے دربار میں مقدمہ جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کوٹھری میں آگ جلائی گئی، اس کو تپایا گیا، اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے اندر رہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا امام پیدا تو آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آئیے ابراہیم جیسا ایمان پیدا کیجئے۔ 40 دن بعد ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے۔ بَرْدًا وَسَلَامًا، ٹھنڈی بھی ہونا ہے، سلامتی والی بھی بننا ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے صحیح سلامت۔ پھر قوم کو دعوت دی، پھر بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے ابراہیم میری مان لے اچھا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ اب مناظرہ ہو رہا ہے، دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر، ابراہیم اس کو کہنے لگے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اے بادشاہ نمرود میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ کہتا ہے گستاخ بدبخت آگے سے کہنے لگا انی احیی و یمیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ کس طرح؟ ایک ناجائز بندے کو پکڑتا ہے پھانسی پہ چڑھوا دیتا ہے، ایک سزا یافتہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے۔ کہتا دیکھ زندگی موت کا مالک تو میں بھی ہوں، جواب بنتا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی دے دیا۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں قربان جاؤں ابراہیم تیرے ایمان پہ، تقوی پہ، تیرے انداز پہ، بادشاہ کے سامنے تو ڈگمگا نہیں رہا۔ اور ادھر ہم ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہم دین سے دور، ہم دعوت سے دور، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں کہتا ہوں سب کو چھڑ دو، اب میں چلوں گا تو کنبے قبیلے کے طریقے پہ۔ بادشاہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اس کو بادشاہ کو کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، انہا جے تو سچا ہے نا آج سورج نو مغرب دی جانب تو لیا، اگر تو سچا ہے تو سورج کو آج مغرب کی جانب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حقا بکا رہ گیا کفر کرنے والا، بات نہ آئی آگے سے، خاموشیاں چھا گئی۔ کافر مشرک جیسا مرضی ہو دلیل اس کی ختم ہو جاتی ہے، دلیل اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ باتیں کر سکتا ہے، دھمکیاں دے سکتا ہے، وہ آپ کو جلا وطن کر سکتا ہے۔ یہ نمرود اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والا، اپنے آپ کو وقت کا سربراہ کہلانے والا، اللہ اکبر، ناک کی طرف سے ایک مچھر داخل ہوتا ہے، دماغ میں چلا جاتا ہے، اللہ نے سزا دی ہے، اٹھائیے تاریخ کی کتب ملتا ہے، پاس ایک بندہ رکھا ہے جو اس کے سر میں جوتے مارتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چین ملتا ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح کملا ہو جاتا ہے۔
اور اسی حال میں یہ بدبخت دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں، جو رب کے خلاف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے، آخرت میں تو ان کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لیکن جو رب کے بن جائیں، جو رب کی عبادت کرے، جو رب کے مطابق زندگی بسر کرے، تو وہ ابراہیم، اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر کے آج ہر سال لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ سنا سنا کے اس کے دین کی پیروی کرنے کا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں۔ آپ رب کے بنے تو صحیح، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ آپ رب کے بن کے دیکھیں، رب کے نہ بنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، انجام نمرود جیسا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اپنے بھتیجے لوط بن حاران کو ساتھ لیتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف نکلنے والا ہوں، میرا رب مجھے ضرور کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دے گا۔ ادھر سے نکلتے ہیں اور آگے شام میں ارض فلسطین میں پہنچتے ہیں۔ ادھر بھی آپ نے بکریاں رکھی اور 7 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ادھر قحط پڑ گیا، کچھ مال مویشی رہ گیا، اور ادھر ہی لوط بن حاران کو چھوڑتے ہیں اور آگے مصر کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مصر کی جانب نکلے ہیں، بیوی ساتھ ہے سارہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، مصر کا ایک گورنر ہے، مصر کا ایک بادشاہ ہے، اللہ اکبر، جس کو سلمان بن علوان اور بعض نے کچھ اور نام ذکر کیا ہے۔ وہ عزت و نموز کی دچیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا کہ کسی قافلے کے اندر عورت کوئی خوبصورت آئی ہے، وہ اس کو پکڑتا اور زیادتیاں شروع کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی مشکل سے بچ کے آ رہے تھے، اب آگے آئے ہیں تو ادھر اور بڑی مشکل آ گئی۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر پہنچتے ہیں مصر کے اندر تو بادشاہ کو پتہ چلا ایک قافلہ آیا ہے، ایک عورت اس کے اندر خوبصورت ہے، بلوا لیا۔ ابراہیم اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں بادشاہ اگر کچھ پوچھے تو کہنا میں ابراہیم کی بہن ہوں، ضرورت کا تقاضا تھا، مسئلہ تھا، رب کی طرف سے اجازت ملی تھی۔ بہرحال ابراہیم کو بلایا، پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میری بہن ہے۔ اللہ اکبر، اور ان کی اہلیہ کو بلایا، کہتا آپ اس کی کیا لگتی ہو؟ کہتی ہے بہن ہے، لیکن پھر بھی باز نہ آیا۔ اللہ اکبر، ان کی عزت و نموز پہ حملہ کرنا چاہا، حملہ کرتا ہے تو رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جسم اکڑ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جسم اکڑ گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے صحت دے دے۔ بی بی جی دعا کرتی ہے، اللہ نے صحت دی، پھر اسی طرح کرنے لگا، پھر دعا کا کہتا ہے، پھر اسی طرح کرنے لگا۔ تیسری دفعہ جب صحت یاب ہوتا ہے، کہتا ہے اپنے ملازموں سے یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ وہ انسان ہی تھے، صرف رب کے دین پہ عمل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت و نموز کی حفاظت کرنی تھی۔ آپ اللہ کے دین پہ عمل کریں، اللہ کے دین کو اپنا لیں، دل و جان کے ساتھ اس پہ عمل شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سارے معاملات آسان کر دیں گے۔ آپ کے اوپر مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ہو سکتا ہے بہت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں آزمائشوں سے نکلنے کا آپ کے لیے رستے بنا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، ابراہیم نماز کی حالت میں ہے، اللہ اکبر، اشارے سے پوچھتے ہیں بتا کیا بنا؟ صحیح البخاری کے اندر مکمل تفسیر ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ نے عزت و نموز کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس بادشاہ نے خدمت کے لیے ایک لونڈی دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے،
اللہ کا شکر ادا کیا اور ادھر سے نکلتے ہیں، آگے سفر شروع کرتے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی اپنے سونے نبی کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے، صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اختتن ابراہیم علیہ السلام وہو 80 سنۃ بالقدوم، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ کتنی عمر ہے؟ 80 سال۔ 80 سال کی عمر میں رب کی طرف سے کہا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بلا جھجک بغیر کسی خطرے سے اللہ اکبر اپنا ختنہ کر لیا۔ یہ ہے ابراہیم، اس لیے اعزاز ملے ہیں، اس لیے مقام ملا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے مرتبے اور شان ملے ہیں۔ کوئی بھی کام ہوا، کوئی بھی مسئلہ ہوا، اسی وقت رب کی طرف رجوع، رب نے حکم دیا تو اسی وقت عمل کر لیا۔ 86 برس کی عمر ہو چکی ہے، 8 اور 6 86، 86 برس کی عمر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد کی ہر بندے کو طلب ہوتی ہے، اللہ اکبر، بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ 86 برس کی عمر میں سوال کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ اپنی طرف سے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ سے جب بھی دعا کیا کریں بیٹا مانگا کریں، لیکن اگر اللہ بیٹی دے دے تو شکر ادا کیا کریں، الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بھی اس کو ایک نیک صالح بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی، نیک صالح بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ولادت اسماعیل ہوتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، سبحان اللہ۔ 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور اب اس کے آگے پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو اور اس کی والدہ کو ایک علاقے کے اندر ارض مقدس کے قریب چھوڑ کے آ جاؤ۔ رب کی طرف سے حکم تھا، اللہ اکبر، ربنا انی اسکنت من زرع بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی آل اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی ہے جس کا زراعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، زراعت جس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تفصیل بیان کی، کہتے اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے زراعت کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، زراعت اس زمین کا حصہ ہی نہیں۔ آج بھی مکہ کی زمین میں بتائیں کیسی زراعت ہوتی ہے، آج کل تو پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہے، لیکن اس وقت بے آب و یار وادی ہے، خوف و ہراس ہے، دور دور تک انسان نہیں ہے۔ ابراہیم چھوڑ کے واپس چلنے لگے، اماں جی پیچھے آتی ہے، ابراہیم کس جرم کی سزا دے رہے ہو، کس وجہ سے ادھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، بوڑھے ہیں، بڑھاپا ہے، بیٹا ملا ہے، اور اس کو بھی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ ادھر کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، تھوڑا سا پانی وغیرہ پاس رکھ لیا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، اماں جی کہتی ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے، وہ کہتی ہے کیا اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے سے بی بی بھی بڑی نیک تھی، کہتی پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اکبر۔ ابراہیم کہتے ہیں میں نے حرمت والے گھر کے پاس ان کو چھوڑا ہے، کس وجہ سے؟ ربنا لیقوم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز بھی ادا کر سکے ادھر، تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ اور آگے سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ادھر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا کر۔
من الثمرات، پھلوں میں سے رزق عطا کر۔ آج آپ کے پاکستان میں ویسا پھل نہیں ملتا جیسا سعودیہ میں ملتا ہے۔ پھل آپ کے پاکستان میں اگتا ہے، لیکن ویسا پھل آپ کو اپنے ملک سے نہیں ملے گا جیسا ادھر سے ملے گا۔ اس وجہ سے ابراہیم نبی کی دعا کا نتیجہ ہے اللہ نے ادھر کے رہنے والوں کو اتنا رزق عطا کر دیا ہے۔ آج ادھر دیکھیں تو ہر بندے کے پاس بڑا رزق ہے، غریب ادھر اکا دکا ملتے ہیں، نہیں تو اللہ نے رزق کی ادھر فراوانیاں کر دی ہیں۔ ان کو واقعتاً پھلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، تھوڑا سا پانی تھا پاس، چند دن گزرے، پانی ختم ہوا، کھانا ختم ہوا، بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بھوک پیاس کی شدتیں ہیں، ایک ماں پاس ہے۔ ذرا سوچے تصور کی دنیا میں، ماں کو پتا چلے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، ایڑیاں بچہ زمین پہ مار رہا ہے، ماں کی حالت کیسی ہوگی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی 3364 نمبر حدیث ہے، اللہ اکبر، اماں جی ہاجرہ صفا کے اوپر چڑھتی ہے، دور دور نظر ڈالتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، ادھر سے دوڑتی ہے مروہ کی طرف جاتی ہے، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اللہ اکبر، اسی طرح 7 چکر مکمل کرتی ہے۔ آج کسی بندے کا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ صفا مروہ کے 7 چکر نہیں لگائے گا۔ اللہ نے اماں جی کی سنت کو زندہ کیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، دنیا کو پیغام دے دیا، تم میرے بنو، میں تمہارا بنوں گا اور تمہیں دنیا کے اندر رہتی دنیا تک زندہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اماں جی 7 چکر لگاتی ہیں، کچھ آواز سنی، دیکھتی ہیں یہ آواز کہاں سے ہے، دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنے پر مارے زمین پہ، زمین سے چشمہ جاری ہوا، جس کو آپ زمزم کا چشمہ کہتے ہیں، زمین سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے تھے، ادھر سے چشمہ جاری ہوا، اماں جی دوڑی ہوئی آتی ہے، آ کے اس کے ارد گرد کینکریاں لگائی، اس کو بند کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہم اسماعیل پہ رحم کرے، اگر وہ بند نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ اس چشمے کو ایک نہر بنا کے چلا دیتا، زمزم کو۔ اللہ اکبر، وہ زمزم کا پانی جو آج لوگوں کے لیے شفا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانے کا بھی کوٹا پورا کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے نبی علیہ السلام کے، نام اس وقت ذہن میں نہیں، وہ کہتے میں مکہ میں آیا، کمزور تھا، آقا علیہ السلام نے کہا زمزم پیا کرو، کہتے میں زمزم پیتا تھا اور کھجورے کھاتا تھا، پھر میں نے خالی زمزم پینا شروع کیا، چند دن گزرے، میری کمزور ہڈیاں طاقتور ہو گئی اور میرے جسم پہ گوشت کے آثار نظر آنے لگے۔ کس وجہ سے؟ زمزم کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی نعمتیں رکھی ہیں۔ پانی ہے نا، زمین سے نکلا ہے، باقی پانی بھی زمین سے نکلے ہیں۔ یہ اماں جی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، جس کو رب نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ آج کوئی عمرے کے لیے، حج کے لیے جائے، وہ آپ کے لیے اور کچھ لائے نہ لائے، اگر کھجورے پانی نہ دے میں ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہوں، یار تو نے ادھر کا زمزم بھی مجھے نہیں پلایا، زمزم تو پلا دیتا۔ بھائی دیکھو زمزم کے پیچھے قربانی کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم قربانی زمزم کے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال بات کریں تو بڑی لمبی ہے، ادھر سے آگے چلتے چلتے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلما بلغا معه السعی، جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارنے لگا، بڑی پیاری عمر ہوتی ہے
والدین کا بچوں سے بڑا اس وقت پیار ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتا ہے، کبھی چلتا ہے گرتا ہے. یہ عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی، تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں. اللہ اکبر. فلما بلغ معه السعی، جوان ہونا بچہ شروع ہوا تو ابراہیم کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. بچہ ویسا نہیں تھا، آج کی اولادیں نہیں تھی، پتہ تھا باپ نبی ہے، خواب سچا ہے. اللہ اکبر. کہتے ابا جان میں قربان جاؤں. بچے کا جواب کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. تھوڑا سا پیچھے چلیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیسے کہتے تھے؟ یا اباتی یا اباتی یا اباتی. آج ان کا بیٹا بھی ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بجان یا اباتی، یاد رکھے اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے آپ کی اولادیں ویسا سلوک کریں گی، ویسا آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گی. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اچھا تعلق رکھا. اسماعیل ابھی نبی نہیں بنے تھے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ادب کیسا ہے؟ ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے، میری فکر نہ کیجئے، گردن پہ چھری چلائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کہاں سے ایسا تقویٰ آتا ہے؟ کہاں سے ایسی باتیں آتی ہیں؟ تعلق رب کے ساتھ ہو تو. اللہ اکبر. تیار ہو گئے باپ اور بیٹا. ادھر کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں شیطان آیا، ایسے کیا ایسے کیا. بہرحال جیسے بھی تھا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ صافات ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین. جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اس کو پیشانی کی جانب لٹا لیا، زمین پہ لٹا لیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ کہتا میں نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب کو سچا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی. باپ کے ہاتھوں بیٹا قربان ہونے لگا تھا، چھری تیار تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی تھی، لیکن رب کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اللہ اکبر ہم نے خواب کو سچا کر دکھایا ابراہیم نے، اور ہم نے اس کو خوشخبری دے دی، ایک دمبا قربان ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی قربانی تھی، بڑا عظیم کام تھا، لیکن ابراہیم تو اس کے اندر بھی کامیاب اور کامران ٹھہرا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے ہیں، بیٹے سے ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر بیٹے کی شادی ہو گئی اسماعیل کی. اس کے بعد آئے گھر کے اندر بیوی ہے، اسماعیل گھر میں نہیں ہے، شکار کے لیے نکلے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے، اپنی بہو سے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ کہتی ہے کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں، شکار پہ جاتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. مفہوم حدیث مفہوم آیات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب اسماعیل آئے اس کو کہنا تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اس کو چینج کر لے. اسماعیل آئے، اللہ اکبر. بتایا گیا
کہ ایک بوڑھا شخص تھا، ایسے ایسے کہہ کے گیا، سلام دیتا تھا، جاتے وقت کہتا ہے اپنی چوکٹ تبدیل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں تجھے نہیں پتا وہ میرے بابا تھے ابراہیم، اور تجھے اس گھر سے نکلوا گئے ہیں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جا چلی جا۔ پھر دوسری شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر چکر لگانے کے لیے آتے ہیں۔ باپ نیک تھا، آگے سے بیٹا بھی نیک تھا۔ ابراہیم آئے، پھر اسماعیل گھر نہیں ہے، پوچھا بیٹا گزر بسر کیسا چلتا ہے؟ اہلیہ گھر میں ہے۔ وہ کہتی اللہ کا شکر ہے، لوگ روٹی کھاتے ہیں، ہم بوٹیاں کھاتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں جب واپس آئے اسماعیل، میرا سلام کہنا اور کہنا اب تیری چوکٹ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل واپس آئے، سلام دیا گیا، بتایا گیا ایسا بزرگ آیا تھا، کہتے ہیں تجھے نہیں پتا میرے بابا تھے ابراہیم، اور تیرے اس گھر میں تجھے پکا کر گئے ہیں۔ چوکٹ سے مراد تو تھی۔ باپ کا بچے نے ادب کیا اور ایسا مقام ملا، رب نے ایسی بلندیاں دی، رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ آج بھی جب یہ ایام شروع ہوتے ہیں، ہر بندہ ابراہیم اسماعیل کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھائیو، خالی تذکرہ سن کے، قصہ کہانی سن کے چلے جانا کوئی کام نہیں۔ آؤ عمل کریں، آؤ اپنائے سیرت ابراہیم کو، آؤ رب نے حکم دیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ابراہیم یکسو تھے، اکیلے رب کو ماننے والے تھے۔ آؤ رب کی عبادت کرے، رب کی بندگی کرے، رب کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ہمارے نام بھی زندہ رکھ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔